بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایران کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور جو ایران کر رہا ہے، اس میں سے کسی ایک کو کیا کہا جائے؟ کیا ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ایران نے زیادتی کی؟ اس سوال کا جواب میں آخر میں دوں گا، لیکن میں یہ پس منظر آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ بہت دیر سے چلا آ رہا تھا، لیکن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان جن کے پاس ویٹو کرنے کا اختیار ہے، امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس، ان کے علاوہ یورپین یونین کے انتہائی امپورٹنٹ ملک جرمنی نے ایران کے ساتھ طویل مذاکرات کیے تھے 11 برس پہلے، یعنی اس سے بھی پہلے شروع ہوئے ہوں گے، 2 سال تو لگ گئے ان مذاکرات میں، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں P5+1، اور P5 میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کونسل 5، چھٹا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس میں اگر آپ یہ تصویر دیکھیں گے جو ہم نے آج لگا رکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اس پہ سائن کیے تھے، اور تصویریں بھی موجود ہوں گی یقیناً، لیکن میرے پاس تو یہی اویلیبل تھی۔ امریکہ کی طرف سے جان کیری نے اس پر دستخط کیے تھے، اور جان کیری بہت امپورٹنٹ آدمی تھے امریکہ کے، غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے۔ اوباما کا دور حکومت تھا، 2015 میں ویانا میں دستخط ہوئے تھے۔ جواد ظریف صاحب ہوا کرتے تھے ایران کے وزیر خارجہ، انہوں نے بہت ارکریزی کے بعد اس معاہدے تک ایران کو اور ان ممالک کو پہنچایا تھا، اور ایک مصیبت ختم ہوئی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ اس میں یہ شامل تھا کہ ایران پر جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں وہ ہٹا لی جائیں گی، ایران اپنا تیل بیچ سکے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کر سکے گا، اور کسی حد تک یورینیم انرچ کر سکے گا۔ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، امریکہ کی مرضی سے ہی ہوا تھا، امریکہ کے انیشیٹو پہ جرمنی نے یہ کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، مبارکیں ہو گئی، لینا دینا ہو گیا، کام بھی شاید شروع ہوا، اور ایران کے جو پیسے فریز کیے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ وہ بھی شاید ریلیز ہوئے، مجھے صحیح طرح تو نہیں پتا کتنے ریلیز ہوئے، لیکن کچھ ریلیز ہوئے تھے۔ ایران پر سے پابندیاں بھی ہٹی تھی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے آنے کے بعد جو ابتدائی کام کیے ان میں سے ایک کام تو یہ تھا کہ انہوں نے اس معاہدے کو کہا کہ اب میں نہیں اس کو مانتا اور ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یورپین یونین نے کوشش کی، اور یورپین یونین میں وہی ممالک شامل تھے جو آج بھی موجود ہیں، منصوبہ اس کے کہ اس وقت برطانیہ بھی اس کا حصہ تھا۔ ان ممالک نے کوشش کی کہ، اور امریکہ چین نے بھی کوشش کی کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے اور ایران کے ساتھ پیسفل زندگی گزارنے کا ایک راستہ جو نکالا گیا اس پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بہت اعلیٰ ظرف شخص ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کی اعلیٰ ظرفی کو۔ نیاف میں جو انہوں نے 135 بچیوں کو قتل کروایا ہے، شہید کروایا ہے، یہ وحشت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے انسانیت کے لیے ایک ان کو طریقہ بتایا ہے کہ انسانیت کے لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس طرح میں ایران کو نجات دلاؤں گا ایران کی حکومت سے۔ یہی طریقہ ان کے پاس ہے، یہی طریقہ ان کے پاس غزہ میں تھا، یہی طریقہ ان کے پاس دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی موجود ہے۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ تو نوبل پرائز لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ایسے ہی کھیل رہے ہیں نا کہ وہ 130 شہروں سے زیادہ پر بمباری کر رہے ہیں، ان کی انسٹالیشنز تباہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے پاس ہٹ دربی کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے، کوئی لاجیکل ریزن امریکہ کے پاس نہیں ہے کہ اس نے یہ حملہ کیوں کیا ہے۔ جب آپ مذاکرات میں چلے گئے ہوں، جب تک مذاکرات ناکام یا کامیاب نہ ہوں آپ کوئی ایکٹ نہیں کرتے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس مذاکرات کے بند کر رہے ہیں کاغذات کو اور اپنے اپنے راستے پہ چلیں گے، اور اس میں بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگیج کیے رکھیں اور اس میں آپ معاملات کو طے کریں اور ایران سے یہ کہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں 20% انرچ کروں گا، اور اس کو اس لیے انرچ نہیں کرنا چاہیے یورینیم کہ اس کے پاس تیل ہے، وہ توانائی کے لیے اور سائنس کے لیے اور میڈیکل فیسیلیٹیز کے لیے انرچ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بھی کیا ہوگا، ہم تو خیر ایٹمی قوت ہے، کھلی ایٹمی قوت ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے
نیوکلیر سائنسز کے ذریعے میڈیکل کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مختلف ذریعوں سے. یہ جو کینسر کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہ ریز استعمال ہوتی ہیں, وہ یورینیم سے ہی آتی ہیں. چھوٹا ہو بڑا ہو وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایران این پی ٹی پر دستخط کیے ہوئے, اور این پی ٹی نان پرولیفیکیشن ٹریٹی ہے جس کے تحت ایران اپنے پروگرام کو کہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اس پہ چیکنگ ہوتی ہے آئی اے ای اے کی, اور اس وقت بھی آئی اے ای اے نے 2015 میں یہ کہا تھا کہ یہ بہت اچھا معاہدہ ہو گیا ہے, ہر دو طرف کے لیے تسلی ہو گئی ہے, ایران اپنا بام نہیں بنا سکے گا. اور ایران کی لیڈرشپ تو یہ کہہ رہی تھی, اور شہید خامنہئی یہ بار بار کہتے تھے کہ ایٹم بم انسانیت کے قتل کے لیے, اور ہم انسانیت کے قتل کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے, ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. ہمارے وزیر خارجہ نے بھی آج یہ بتایا کہ ایران نے پچھلے دنوں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. ممکن ہے وہ انریچمنٹ کے لیے کچھ چیزیں مانگ رہے ہوں, کسی حد تک مانگ رہے ہوں. جو ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا, 3-4 دن پہلے, وہ یہ کہا کہ ایران 20% مانگ رہا ہے, میں ان سے ناخوش ہوں لیکن ہم مذاکرات جاری رکھیں گے. یہ پاکستان ٹی وی پہ بھی اس کی تقریر چلی, مختلف چینلز پہ, پاکستان ٹی وی پہ تو نہیں, مختلف چینلز پہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس نے کہا مذاکرات جاری رہیں گے, لیکن اسی رات ایران پر حملے کیے گئے, اور خوفناک حملے کیے گئے. نتیجتاً جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب وہاں ان سے سوال اگر کیا جائے کہ آپ ایران پر کیوں حملہ کیا, تو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نیوکلیر بام بنا رہا ہے. جو پچھلی 12 روز کی جنگ تھی اس میں بھی ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایران نیوکلیر بام بنا رہا ہے, اور ان کی جو انسٹالیشنز تھیں جہاں وہ نیوکلیر کا کام کرتے تھے, جن ٹنلز پہ, ان ٹنلز پر بھی انہوں نے بمباری کی, اور بہت زیادہ بمباری کی, بھاری بھرکم بمباری کی. ہزاروں ٹن وزنی بم بھی انہوں نے پھینکے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ نہیں بنا سکے گا, اب ختم ہو گیا یہ معاملہ. تو ایران نے 6-7-8-10 مہینے میں کون سا ایسا کام کر دیا کہ وہ اس نے بم بنانا پھر شروع کر دیا. اتنی دیر میں تو وہ ٹنلز ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہوں گی جن میں یہ کام ہو رہا تھا, یا جن میں یہ کام ہو سکتا ہے. یہ کام ٹنلز میں ہوتا ہے, باہر نہیں ہو سکتا. زمین پہ بیٹھ کے کسی کھلے میدان میں آپ انریچ نہیں کر سکتے یورینیم کو, اس کی ریڈیشن ہوتی ہے, اور ریڈیشن کے نتیجے میں چرنوبل کا واقعہ میں یاد ہے, ریڈیشن ہوئی تھی, انڈیا میں بھی ریڈیشن ہوئی تھی, ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے, مر گئے, جلد لوگوں کی اتر جاتی ہے, اتنی ہیٹ ہوتی ہے اور اتنی اس کی ریڈیشن ہوتی ہے کہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. جتنی پہلے اتنے لوگ مریں گے. ہیروشیما ناگاساکی میں بھی یہی ہوا تھا. جب وہ نہیں بنا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20% پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو پھر جھگڑا کا تھا. تو کہیں 90% سے اوپر جائے یورینیم میں کر کے, تو پھر آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں, اس کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتا. تھوڑے بہت تو نہیں بن سکتا. پھر یہ کہنا شروع کیا کہ وہ میزائل ایسے بنا رہے تھے کہ ان سے امریکہ کو خطرہ تھا. ان میزائل پہ ایٹم بم لگے گا تو پھر خطرہ ہوگا نا. اور پھر یہ کہا کہ اگر ہم ان پہ پریمپٹ نہ کرتے, یعنی ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ حرکت نہ کرتے, تو ہمارے بڑے لوگ مر جاتے. تو ایران تو کسی پر حملہ آور نہیں ہو رہا تھا, نہ اسرائیل پہ, نہ امریکہ پر, اور نہ امریکہ کی انسٹالیشنز پر جو خلیجی ریاستوں میں یا گلف میں موجود ہیں ان پر. وہ ایسا تو کچھ نہیں کر رہا تھا ایران تو مذاکرات کر رہا تھا, اور ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. شدت پسند کہا جا رہا ہے خامنہئی مرحوم کو. وہ شدت پسند اگر ہوتے تو مذاکرات کیوں کرتے؟ اور ان کی پوری لیڈرشپ کو آپ مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں رجیم چینج کریں گے. آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے رجیم چینج کرنے کا؟ آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی, آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو حماقت کی ہے تاریخ میں آپ کس نام سے یاد کیے جائیں گے. ایک طرف آپ نوبل پرائز دینے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے آپ مارے مارے پھر رہے تھے. ہم سے بھی آپ نے کہا کہ ہم آپ کی ریکمنڈیشن کر دیں, ہم نے بھی کر دی. اب ہمارے لوگوں کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے کہ ریکمنڈیشن کس بنیاد پہ کی تھی. کیا ایران کے قتل عام کے لیے کروائی تھی, اور اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن میں جو کچھ عرب ممالک میں ہو رہا ہے یا خلیجی ممالک میں ہو رہا ہے اس کے لیے کروائی تھی؟ ہمارے لوگوں کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے. ہمارے وزیر دانش مند جو ہیں انہوں نے آج اپنی آنیاں جانیاں ہمیں بتا دی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ انہوں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا, یہ ہمیں پتہ ہے. اور کل دیکھتے ہیں وہ جو ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اس کی تفصیلات کہیں نہ کہیں سے تو باہر آ جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جاتا ہے. کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ حکومت پاکستان کچھ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی.
یہ بالکل بے بس ہے ایران کے ہاتھوں یا امریکہ کے ہاتھوں. اگر امریکہ کے ہاتھوں اسرائیل بے بس نہیں ہوتا تو ہم ایسی کون سی مجبوریاں ہیں ہماری کہ ہم بے بس ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اسرائیل کے پاس شاید ٹرمپ صاحب کی ایسپٹین جو ہیں فائلز ان کی کچھ تفصیلات موجود ہیں اور دنیا کے لوگوں کی موجود ہے جن کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سے تو کسی کی ایسی کوئی فائل کا نام سنا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ ہمیں پتہ چلا اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی ہوگا ہمارے یہاں سے. ایسے حالات میں اگر امریکہ وہاں رجیم چینج نہیں کر سکتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. اگر ان کے میزائل پروگرام جو ہے اس کو نہیں روک سکے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا امریکہ کو. اور اسرائیل کے بارے میں آپ سے یہ عرض کروں 2015 میں کوشش کروں گا کل کہ وہ تصویر نکال کے آپ کے سامنے کل کے پروگرام میں رکھوں جس میں نیتن یاہو بتا رہا ہے کہ 90% انرچ کر لیا ہے یورینیم ایران نے. اور وہ بہت سلائیڈیں لگا کے لوگوں کو بتا رہا ہے, امریکہ میں جا کے بتا رہا ہے, امریکہ کی کانگریس کو تقریر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ انہوں نے انرچ کر لیا, وہ کسی بھی وقت بم بنا سکتے ہیں. بم بنانا کوئی آسان کام ہے, کوئی چھوٹا سا کام ہے, مدت لگی ہمیں یہ بنانے میں, اور کوئی ایک رات میں یا ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں بنا سکتا, دیر لگتی ہے اس کام کو. یہ بہت نازک کام ہے, اس کے نقصانات اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں اگر یہ کامیاب نہ ہو, اور اس کی خرابیاں لوگوں کو مار سکتی ہیں, اور اگر یہ بن جائے اور پھر استعمال ہو تو پھر تو دنیا کی تباہی ہے, چونکہ اب تو بہت ایڈوانس ہو چکی ہے اور یہ کتابوں میں موجود ہے اس کے فارمولے, کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جب یہ لوگ بنا رہے تھے تو ان کو کسی نے روکا تھا؟ جائیں جا کے ذرا شمالی کوریا کو روکنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. ایران بیچارہ تنہائی کا مارا ہوا, مشکل صورتحال سے دو چار ملک جس کو سب طرف سے امریکی اڈوں نے گھیر رکھا ہوا ہے, اس کو صہیونیوں کے کہنے پہ, یہودیوں کے کہنے پہ تو چھوڑ دیں, صہیونیوں کے کہنے پر ایک ایسے دہشت گرد کے ذریعے اس کی بات مانی جا رہی ہے اسرائیل کی ریاست کی کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر 2015 میں انہوں نے 90% انرچ کر لیا تھا تو کیا 10 سالوں میں انہوں نے باقی انرچ نہیں کر لیا ہوگا؟ اور اگر انہوں نے کر لیا, جب آپ کہہ رہے ہیں 2015 میں انہوں نے انرچ کر لیا تھا, تو پھر آج ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 2015 میں مار دیتے, پھر اس وقت ختم کرتے بات کہ اب یہ آپ نے بنا لیا ہے. لیکن آپ کے اپنے مسائل ہیں, آپ کی اپنی پسند ناپسند ہے. آپ کا ایک پروگرام تھا, آج کا نہیں تھا, بہت عرصہ پہلے سے تھا, آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا, آپ کو بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب آپ نے وہ محمد رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو آگے لگایا, وہ بہت ذلیل اور رسوا ہوگا ایران میں. ایران میں جس دن آیت اللہ خامنہئی کا جنازہ ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ اس سے بڑا دنیا کی تاریخ میں شاید کسی کا جنازہ نہیں ہوا ہوگا. اور یہ وہ حکومت کے ساتھ لوگ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے, اور دنیا مجبور ہو جائے گی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ وہاں رجیم چینج نہیں ہو سکتی. باقی جہاں تک میزائل کا معاملہ ہے, میزائل پہ تو پھر آپ بات کر سکتے تھے نا, آپ لوگوں کا قتل عام کرنے کی اور ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی اور تباہ کرنے کی. ریڈیو پہ بھی آپ مار رہے ہیں, اسپتالوں کو بھی آپ مار رہے ہیں, اسکول کو بھی آپ مار رہے ہیں, آپ نے ایک نیا غزہ بنا دیا ہے. ایسے میں حالات امریکہ کے اپنے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے. وہاں مڈ ٹرم الیکشن آنا ہے نومبر میں, اور تقریباً آدھا امریکہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط کیا, ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, نہ مارکو روبیو اس کا کوئی جواب دے رہا ہے, نہ ان کے پینٹاگون کے لوگ. وہ پینٹاگون تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ ایران ہم پر حملہ کرے گا یا ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا, ہمیں تو کوئی جلدی نہیں تھی. اور جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا, اس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی ایسی ریڈیشن نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تباہی سے بچا ہوا ہے, وہ سب کچھ محفوظ ہے. جو پہاڑوں کے کوہ میں ہو, نیچے ہو, پہاڑوں کے نیچے ہو, اس کو تباہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کو تباہ کرنا آسان کام نہیں ہے. ایران پر مسلم امہ فخر کرے کہ ویسے امہ کا تو کانسیپٹ بھی اب ختم ہو جائے گا, اب امہ کی بھی تباہی ہو گئی, اب امہ بھی اکٹھی نہیں ہوگی جس کو مسلم امہ کہا جاتا تھا. انورٹرز کاماز میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ لفظ. خلیجی ریاستوں کے اپنے مفادات ہیں, ایران کے اپنے مفادات ہیں, سعودی عرب کے ہمارے اپنے مفادات ہیں, ہر ملک اپنے مفادات کے حوالے سے چل رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو 9 بچوں کو, نوجوانوں کو مارا کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ اسی طرح کے واقعات ہوئے, اب امریکیوں کو ہم نے یہ اختیار دے دیا. پہلے بھی امریکی ایک اہلکار نے مارا تھا لاہور میں نوجوانوں کو, 2 یا 3 کو,
اس کو ہم نے اس سے قصاص لے کر دیت لے کر اس کو بھیج دیا تھا باعزت طریقے سے کہ جاؤ تم امریکہ چلے جاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ امریکی ایمبیسی یا قونصلیٹ جو ہے وہ امریکہ کی جگہ ہے اور وہاں نوجوانوں کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن نوجوانوں کو جانے سے روکنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کی اپنی پولیس کہاں تھی؟ وہ کیوں نہیں وہاں موجود تھی؟ کیوں ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں؟ اور 100-200 نوجوان تھے، ان کو گولیاں مار کے بھون دیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب امریکن ایمبیسی نے وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی فوج کو بھیج دیا، فوج نے وہ پینٹاگون کو بھیج دیا، پینٹاگون نے وہ اپنے فارن افیئرس کو بھیج دیا. وہ معاملہ پھر لٹکا رہے گا، اور پھر اسی طرح کا کوئی ایک ڈرامہ کیا جائے گا کہ اس کا قصاص لے دیا جائے، دیت لے لی جائے، جو زخمی ہیں ان کے لیے پیسے لے لیے جائے اور مقدمات نہ کیے جائیں. ریاست نے اپنے حوالے سے 4 مقدمات درج کروائے ہیں. تو ریاستی طریقے سے جو مقدمات درج ہوتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے کبھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، چونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ایسے حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیسفل رہیں. ہمارے کچھ علاقوں میں کرفیو لگ گیا ہوا. کیوں لگ گیا؟ اس لیے لگ گیا کہ لوگ بے قابو ہو گئے. ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے. ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ چیزیں اور 1-2 دن میں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، یا تو یہ جنگ بہت پھیل جائے گی. اب تو چین نے بھی کہا، اور اس کی سٹیٹمنٹ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے. پیوٹن بھی بیچ میں آگے، دیکھتے ہیں کوئی کردار ادا کرتے ہیں. صرف امریکہ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس سے تمہارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. مت استعمال ہو نیتن یاہو کے ذریعے. نیتن یاہو تمہیں استعمال کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب امریکہ کی آپ تباہی کروائیں گے کہ آپ نے کروا لی ہے. بظاہر تو ایران کی تباہی ہوئی ہے، لیکن تباہی تو امریکہ کی ہے. کھوکھلا تو امریکہ ہوگا، رسوا تو امریکہ ہوگا. دنیا میں تیل مہنگا ہوتا چلا جائے گا، تجارت رک جائے گی، اسٹاک مارکیٹس گر گئی ہیں اور گریں گی. اگر یہ جنگ آگے بڑھے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عام شخص کا ہوگا، دنیا کے عام آدمی کا نقصان ہوگا، جو اپنے جیب سے ٹیکس دیتا ہے ریاستوں کو، اور ریاستیں ان ٹیکس کے ساتھ اپنے معاملات لے کر آگے چلتی ہیں. مت لوگوں کی زندگی کو عذاب کیجیے. کوشش کیجیے کہ عقل جو ہے وہ آپ استعمال کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور یہ قتل و غارت بند کریں. یہ جنگ بند ہونی چاہیے، اور راستہ جو ہے پھر بھی مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا. وہ اندر کا ہو یا باہر کا ہو، مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے، اور اسی میں کوئی چیز طے ہوگی. وہ جو P5+5 والا فارمولہ تھا، اس کے قریب قریب کی کوئی اور چیز دیکھ لیں تاکہ معاملات آسان طریق سے حل ہو سکے. بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.